بھائی جانوں پولیٹیکل آدمی ہے، اپنی پالیٹکس کر کے گئے ہیں، میں اس پہ کیا بات کروں؟ میں جرنلسٹ ہوں، آپ لوگوں نے کچھ پوچھنا ہے تو پوچھ لیں آپ۔ جی میں فائنل کال جو ہے اس کے اوپر تھوڑا سا آپ بات کریں، پھر اس کے بعد ہم آگے چلتے ہیں، کوشچن وغیرہ لیتے ہیں تھوڑے سے یہ لیکن ایسا لوگوں کوئی کے لیے دیکھیں۔ اسپیسیفک سوال ہے نا لوگوں کے، انہوں تو نے وہ پورے پاکستان سوالات آپ کرنے دیں۔ کوئی جی اسپیسیفک اگر کوشچنز ہیں تو وہ کوشچن کرنے دیں، جو چیز میرے دماغ میں ہوگی میں آپ کو بتا دوں گا، جو انفارمیشن میرے پاس ہوگی میں شیئر کر دوں گا آپ کے ساتھ۔ ادروائز یہ اس کے اوپر اب کوئی کہنے کی گنجائش رہ نہیں گئی۔ عمران خان نے فائنلی کہہ دیا کہ یہ میری وہ کال ہے جس کے بعد پھر امکان نہیں ہوگا کہ آپ کو دوبارہ آزادی ملے، یہ دس از دا لاسٹ اینڈ فائنل چانس۔ لیکن میں آپ کو آج یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس سنگ دلی کا مظاہرہ ہم پاکستانی کر رہے ہیں نا اس وقت، جب میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو پارا چنار کے بے شمار گھروں میں آگ لگی ہوئی ہے۔ شیری دادا صاحب نے ابھی ایک ویڈیو شیئر کی ہے تھوڑی دیر پہلے، ہمارے سوات کے بیورو چیف ہیں، وہاں کے پریس کلب کے پریزیڈنٹ بھی ہیں، انہوں نے ابھی پارا چنار کی ایک ویڈیو پوسٹ کی ہے، وہ ہولناک ویڈیو ہے، اس کو میں نے ری پوسٹ بھی کیا ہے۔ وہ ویڈیو دیکھ کے ایسے لگتا ہے کہ پورا پارا چنار جل رہا ہے اور کسی کو احساس ہی نہیں ہے، کسی کو فکر نہیں ہے وہاں لوگوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور ریاست کی ساری تیاریاں صرف اس بارے میں ہے کہ ہم نے اسلام آباد آنے سے لوگوں کو کیسے روکنا ہے۔ دیکھیں 3-4 چیزیں آج رپورٹ ہوئی ہیں جس کا مجھے دکھ ہوا ہے۔ میرے ایک دوست ہیں رضوان صاحب، رضی طاہر صاحب، وہ اپنے گھر گئے ہوئے تھے اور وہ اٹک سے واپس جا رہے تھے اسلام آباد، تو کیونکہ اسلام آباد میں موسم بدل رہا ہے تو انہوں نے پلان کیا کہ تھوڑے سے گرم کپڑے میں لے جاتا ہوں، اور موسم بدل گیا تو گرم کپڑے ہونے چاہیے، تو انہوں نے اپنے ساتھ اپنا بیگ لے لیا۔ تو راستے میں پولیس نے ان کو روک لیا اور پولیس نے مزید لوگوں کو بھی روکا ہوا ہے۔ اب یہ وہ مجھے حلفاً انہوں نے بات بتائی، انہوں نے کہا جی میرا انہوں نے بیگ کھولنا شروع کر دیا۔ میں نے اپنا کارڈ نکالا، میں نے کہا یار میں جرنلسٹ ہوں، میں گیا ہوا تھا اپنے گھر، میں واپس آیا ہوں تو یہ گرم کپڑے ہیں۔ تو کہتے ہیں انہوں نے چیک کر کے مجھے کہتے ہیں جی آپ جائیں سر۔ کہتے ہیں میں ذرا تھوڑا سلو گیا، میں نے کہا میں دیکھوں یہ کیا کر رہے ہیں۔ تو جس آدمی کا شناختی کارڈ خیبر پختونخوا کا نکلتا تھا نا، اسے وہ کہتے تھے تم واپس جاؤ۔ وہ کہتا تھا میرا کام ہے بھائی، کئی لوگوں نے کہا جی میں اپنے چچا کے گھر آیا ہوں، کوئی کہہ رہا ہے جی میں کسی اور کام سے آیا ہوں، وہ کہتے کوئی کام نہیں ہے تم لوگوں کا یہاں پہ، تم لوگ سارے واپس جاؤ، 28 تاریخ 27 تاریخ کو آنا۔ جب آپ ایک صوبے کے لوگوں کے ساتھ وہ سلوک کریں گے جو ماضی میں بنگالیوں کے ساتھ ہو چکا ہے، تو یہ بڑا افسوسناک ہے۔ یہ پالیسی کس نے بنائی ہے کہ جس کا بھی آئی ڈی کارڈ آپ دیکھیں خیبر پختونخوا کا ہے، تو اس کو اب فرض کریں پنجاب سے ہم خیبر پختونخوا جاتے ہیں، وہ اگر وہاں بارڈر پہ بندے کھڑے کر دیں اور وہ ہمارا آئی ڈی کارڈ چیک کریں کہ یار تم پنجاب سے ہو، دیکھیں کم سے کم بھی ملینز کے اندر سیاح جاتے ہیں، ہمارے پاس تو گھومنے کی ویسی جگہ نہیں ہے، اور اگر وہ ہمارے آئی ڈی کارڈ دیکھ کر ہمیں واپس کرنا شروع کر دیں کہ یار آپ پنجاب کے ہیں آپ لوگ واپس جاؤ، اور جب ہمارے پاس رش نہیں ہوگا تب آنا، کتنا آپ کو برا لگے گا۔ تو یہ آپ زیادتی ان کے ساتھ کر رہے ہیں اور لگاتار زیادتی کر رہے ہیں۔ یہ زیادتی 71 میں بھی آپ نے کی تھی، اور اس وقت ذوالفقار علی بھٹو تھا، آج اس کا نواسا ہے، جو گند اس نے نانے نے مارا تھا وہی گند نواسا مار رہا ہے۔ یا خان تھا، آج کی اسٹیبلشمنٹ بھی وہی کر رہی ہے۔ تو یہ بدقسمتی ہے پاکستان کی، اس طرح آئی ڈی کارڈ دیکھ کے آپ نہ کریں۔ ہاسٹل انہوں نے بند کروا دیے، ہوٹلز انہوں نے بند کروا دیے، ریسٹ ہاؤس انہوں نے خالی کروا دیے، بس ٹرمینلز انہوں نے بند کر دیے، رستے انہوں نے سارے بند کر دیے، پاکستان تو انہوں نے خود بند کر دیا ہے۔ میں ابھی آگے چل کے آپ کو بتاتا ہوں ایک اسٹریٹجی، اگر یہ پاکستان تحریک انصاف کرے گی نا تو یہ پھر حکومت سر پکڑ کے روئے گی، ان کے پاس پھر کوئی رستہ نہیں ہوگا کہ ہم اس میں سے نکلیں کیسے۔ اب تھینک یو۔ عمران بھائی جو موٹر ویز بھی بند ہو گئی ہیں، جی ٹی روز کے اوپر بھی کنٹینر لگا رہے ہیں، اسلام آباد بھی کنٹینر ستان بن گیا ہے، تو پھر لوگ کیسے پہنچیں گے؟ جو لوگ اچھا آج ہاسٹلز جو تھے ان کے اوپر بھی پولیس چھاپے مار رہی تھی اور ان کو کہہ رہے تھے کہ آپ ہاسٹل میں سے سب لوگوں کو کہیں اپنے گھر چلے جائیں جتنے اسٹوڈنٹ ہیں، اور نہیں تو ہم آپ کے ہاسٹل کو سیل کر دیں گے۔ تو اس کے اوپر لیکن وہ مسئلہ نہیں ہے، وہ عبدالستار کو پکڑنے آئی تھی نا پولیس، تو وہ 100-150 پولیس والا ہوگا، وہ پورا گاؤں نکل آیا، تو اس کو نہیں اٹھا سکی اوکاڑا میں۔ وہ اس لیے نہیں اٹھا سکی کہ وہ لوگ زیادہ تھے تعداد میں، جہاں پہ لوگ نکلیں گے وہاں پولیس نہ روک سکے گی، نہ پولیس ان کو مار سکے گی، نہ ان کو گرفتار کر سکے گی۔ جہاں پہ اکا دکا ہوں گے نا، دیکھیں میں یاسمین راشد صاحبہ کی بڑی عزت کرتا ہوں، لیکن جس دن انہوں نے اپنی گاڑی توڑوائی تھی ان کو اکیلے نہیں نکلنا چاہیے تھا 5 عورتوں کے ساتھ، وہ کم سے کم 500 عورتیں ہوتی ہیں تو میں دیکھتا کس طرح گاڑیاں توڑتے وہ۔ یہ اکیلے اکیلے ہیرو بننے کا ٹائم نہیں ہے کہ میں موٹر سائیکل پہ آ گیا اور میں نے جوائن کر لیا، یا میں نے موٹر وے پہ میں اترا، تھوڑا سا سائڈ پہ گیا، کھیتوں میں سے نکلتا ہوا باہر آؤں گا
تو تم میری ویڈیو بنا لینا. اور عمران خان کو اگر انہوں نے باہر نکالنا ہے یا انہوں نے پاکستان سے اس زیادتی کرنے والی اور ظلم کرنے والی حکومت کو ختم کرنا ہے. سوری میں آج غصے میں ہوں. جو چیزیں میں نے آج پارا چنار کی ویڈیوز دیکھی ہیں جو میرے پاس ابھی آئی ہیں, 3-4 لوگوں نے میرے ساتھ فون میں رابطہ کیا ہے, جو باتیں انہوں نے مجھے بتائی ہے آپ کو آئیڈیا نہیں اب کیا ہو رہا ہے. ایک طرف کے لوگ مار دیے گئے, اب بندوبست کیا جا رہا ہے کہ دوسری طرف کے لوگ مار دیے جائیں, اور دونوں طرف کے لوگوں کو مارنے کے بعد ہوگا کیا؟ یہ علاقہ خالی ہوگا اور اس علاقے کے اندر آپریشن ہوگا, اور اس علاقے کے لوگ کہاں جائیں گے؟ انہیں کہاں نکالیں گے آپ؟ یہ لوگ گزشتہ کئی دنوں سے وہاں پہ ایف سی کی کمانڈ اور کنٹرول ہے, پولیس وہاں پہ ہے ہی نہیں, وہاں ایف سی ہے ساری کی ساری, اور بڑی قیمتی زمینیں ہیں وہاں پہ. پارا چنار کی مونگ پھلی پاکستان کی نہیں, اس ریجن کی نمبر 1 مونگ پھلی ہے. اور یہ جو ایف سی ہے اس کے کنٹرول میں تھا وہ علاقہ. دوسرا وہاں پہ یہ جو ان کے اہلکار ہوتے ہیں, خاصہ دار لیویر جو ہوتے ہیں, یہ صرف پہاڑوں پہ بھاگ دوڑ کر سکتے ہیں, ان کو انویسٹیگیشنز کا اور باقی چیزوں کا اتنا نہیں پتا ہوتا. تو ایف سی سے لگاتار وہاں پہ یہ لوگ رابطے میں تھے, یہ ایف سی کو کہہ رہے تھے کہ ہم محصور ہوئے ہیں, ہم نے یہاں سے نکلنا ہے, اور ان کو یقین دلایا گیا تھا افسران کی جانب سے کہ آپ کو ہم سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے, آپ یہاں سے آرام سے چلے جائیں گے, اپنا قافلہ بنا لیں آپ. یہ 100 سے زیادہ لوگ تھے, انہوں نے اپنا قافلہ تیار کیا تو ان کو 6 سیکیورٹی اہلکار دیے گئے. انہوں نے وہاں رولا ڈال دیا رابطہ کر کے, انہوں نے کہا یار 6 بندے آپ ہمیں دے رہے ہیں, مارنے کے لیے آتے ہیں 50-50 بندہ, یہ کیا طریقہ ہے؟ آپ تو ہمیں جو ہے نا وہ سٹنگ ڈک بنا کے مروا دیں گے, وہ تو ہمارا شکار کھیلیں گے. تو ایف سی نے ان کو یقین دہانی کروائی کہ آپ بے فکر ہو جائیں, آگے ہمارے پاس جو ہے نا وہ ٹھیک ٹھاک چوکیوں اور بندوبست اور پٹرولنگ اور سب کچھ ہے. یہ 6 بندے تو صرف آپ کے ساتھ جا رہے ہیں ایسے, آگے پورا بندوبست ہے, آپ بے فکر رہیں, آپ کو کوئی چھوئے گا بھی نہیں, ہماری گارنٹی ہے. ان کو جناب گارنٹی دی گئی ریاست پاکستان کی جانب سے. ایک کانوائے اس طرف سے نکلا جس نے ادھر آنا تھا, ایک کانوائے اس طرف سے نکلا جس نے ادھر جانا تھا. یہ دونوں کانوائز جس جگہ پہ آپس میں قریب آئے ہیں اس وقت اٹیک ہوا ہے, یعنی ویل پلانڈ اٹیک تھا. پہلے سے انفارمیشن تھی کہ یہ آپس میں اس جگہ پہ آگے کنیکٹ کریں گے, ایک ایک چیز جو ہے وہ ساتھ میں اس کے اوپر جو ہے ان کی پوری نظر تھی, ان کو آئیڈیا تھا. پھر انہوں نے جس نوعیت کا اسلحہ استعمال کیا ہے, یہ اس نوعیت کا اسلحہ تو کوئی جنگ کے اندر استعمال ہوتا ہے, اور انہوں نے جیسے لوگوں کو وہاں پہ مارا ہے, یار آپ یہ چھوڑ دینا کہ آپ کا کسی سے کیا اختلاف ہو سکتا ہے. شیعہ سنی اختلاف اتنا بڑا نہیں ہوتا کہ آپ بندوں کے گلے کاٹنا شروع کر دیں, آپ انہیں مارنا شروع کر دیں. یہ دہشت گردی ہے سمپلی, اور یہ سازش ہے. اب دوسری طرف کے جو, یعنی میں آپ کو یہ بتا دیتا ہوں جو مجھے زیادہ مایوسی ہوئی, میری چند رہنماؤں سے بات ہوئی جو اس ایریا کے اندر کنٹرول کر دیتے ہیں, سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں, یا ان کی پولیٹیکل وائس ہے یا سوشل وائس ہے. انہوں نے جب بات کی وہاں لوگوں سے, اب تو لوگ ان کی بات نہیں سن رہے, لوگ یہ کہہ رہے ہیں جی ہم نے آپ کی بڑی بات سن لی ہے, اور ہم روزانہ ہم جو ہے نا مر رہے ہیں, ہمارے بچے چھوٹے چھوٹے مار دیے, عورتیں مر رہی ہیں. تو ایسی صورتحال میں یہ پاسبل نہیں ہے کہ اب ہم صرف آپ کی بات سنتے رہیں. اب لوگوں نے ہتھیار اٹھانا شروع کر دیے. اس سچویشن سے کون فائدہ اٹھا لے گا ہمیں کوئی آئیڈیا نہیں ہے, اور وہاں کیا سچویشن بن جائے گی اس کا بھی ابھی کوئی آئیڈیا نہیں ہے. لیکن جو ویژولز آ رہے ہیں وہ انتہائی پریشان کن ہے, اور وہ دل دہلانے والی چیزیں ہیں جو ایک دو لوگوں نے شیئر کی ہیں. کچھ ایسی چیزیں ہیں جو میں ڈال بھی نہیں سکتا سوشل میڈیا پہ, کہ میں انہیں سوشل میڈیا پہ ڈالوں گا تو مجھے خود بھی وہ لگتا ہے کہ بچے بھی دیکھتے ہیں, خواتین بھی دیکھتی ہیں, تو مجھے وہ چیزیں نہیں ڈالنی اس کے اوپر. لیکن یہ ساری جو سچویشن ہے اس میں گورنمنٹ کو نظر نہیں آ رہا, انہیں نہیں پتا کہ ہم نے اس کو روکنا ہے. گورنمنٹ کو اسے ہر حال میں روکنا چاہیے, ایف سی کو روانہ کریں, پوری توجہ وہاں پہ لگائیں. پی ٹی آئی آتی ہے احتجاج کرنا چاہتی ہے, کرنے دیں یار, ان کو کتنے بندے آ جائیں گے, 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ آ جائیں گے, ان کو آنے دیں. یہ اسلام آباد